السلام علیکم اسٹوڈنٹ، انٹرمیڈیٹ پارٹ 1 اسلامیات لازمی اسٹوڈنٹ، آج ہم شروع کریں گے انسانی زندگی پر عقیدہ توحید کے اثرات۔ کل کے لیکچر میں ہم نے جو تھا وہ انسانی عقیدہ توحید کی اقسام اور شرک کی اقسام کے بارے میں ڈیٹیل سے پڑھا تھا۔ آج ہم دیکھتے ہیں کہ وہ انسان جو عقیدہ توحید پر ایمان رکھتا ہے، جس کی زندگی میں عقیدہ توحید جو ہے وہ رچ بس جاتا ہے، جس پر وہ پختہ یقین رکھتا ہے، اس کی زندگی میں کیا کیا تبدیلیاں آتی ہیں۔ سب سے پہلے عزت نفس، کہ وہ انسان جو اللہ تعالیٰ کو خالق و مالک تصور کر لیتا ہے، جس کا یہ ایمان ہوتا ہے کہ وہی جو ہے اصل طاقت کا مالک ہے، اس کے علاوہ کوئی بھی جو ہے اس کی مدد نہیں کر سکتا، اس کو کسی بھی قسم کی جو ہے وہ کوئی بھی جو ہے اس تکلیف سے نہیں نکال سکتا، صرف اللہ ہی کی ذات ہے جو کہ اس کو ہر مصیبت سے نکال سکتی ہے۔ تو ایسے انسان کی عزت نفس جو ہے وہ مجروح ہونے سے بچ جاتی ہے۔ کس طرح سے؟ کیونکہ جب وہ اللہ تعالیٰ پر ایمان رکھتا ہے تو وہ اللہ تعالیٰ پر ایمان رکھتے ہوئے صرف اللہ تعالیٰ کے سامنے ہی اپنا سر جھکاتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کسی کی عزت کو مجروح نہیں ہونے دیتے۔ لیکن وہ انسان جو اللہ تعالیٰ پر ایمان نہیں رکھتا، اللہ تعالیٰ کی توحید پر یقین نہیں رکھتا، انسانوں کے سامنے، دوسری ذاتوں کے سامنے اپنا سر جھکا دیتا ہے، تو وہ انسان، وہ دوسری ذاتیں اس کی عزت نفس کو مجروح کر دیتی ہیں، اس کو ذلیل و رسوا کر دیتی ہیں۔ تو لہٰذا انسانی زندگی پر عقیدہ توحید کا جو سب سے پہلا اثر ہوتا ہے وہ یہ ہے عزت نفس، کہ انسان کی عزت نفس جو ہے وہ قائم رہتی ہے۔ انکسار کہتے ہیں کسی کے سامنے عاجزی کرنا، غرور و تکبر نہ کرنا۔ جب انسان کے دل میں عقیدہ توحید پختہ ہو جاتا ہے اور وہ اس بات پر یقین رکھتا ہے کہ جو کچھ بھی وہ کرتا ہے یا جو کچھ بھی وہ سوچتا ہے وہ سب کچھ جاننے والا اللہ تعالیٰ کی ذات موجود ہے، تو اس کے اندر غرور و تکبر جو ہے وہ اس کی گنجائش نہیں رہتی۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ کیونکہ وہ جانتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے غرور و تکبر کرنے سے منع کیا۔ جو انسان غرور و تکبر کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو ذلیل و رسوا کر دیتے ہیں۔ تو لہٰذا وہ انسان جو عقیدہ توحید پر ایمان رکھتا ہے، اس کے دل میں اللہ تعالیٰ کی توحید کا جو ایک یقین ہے وہ پختہ ہو جاتا ہے، تو اس کے اندر جو ہے وہ انکساری عارضی لازمی طور پر پیدا ہو جاتی ہے۔ نمبر 3، وسعت نظر، کہ وہ انسان جو عقیدہ توحید پر ایمان رکھتا ہے، جو جانتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی ہے جو رحمان اور رحیم ہے، جو کائنات کی ہر چیز کا مالک ہے، تمام جہانوں کو پالنے والا ہے، اسی کی رحمتیں ہیں جس سے سب فیضیاب ہوتے ہیں۔ تو لہٰذا اس عقیدے کے نتیجے میں جو مسلمان ہیں ان کے دل میں محبت، خدمت اور عالمگیری کے جو جذبات ہیں وہ پیدا ہو جاتے ہیں، اور وہ ساری جتنی بھی خلق خدا ہوتی ہے ان کی بہتری کے لیے، ان کی بھلائی کے لیے جو ہے وہ کام کرنا شروع کر دیتے ہیں، جس سے انسان کی جو وسعت نظر ہے وہ وسیع ہو جاتی ہے، یعنی انسان کا دل بڑا ہو جاتا ہے، اس کی نظر وسیع ہو جاتی ہے، وہ ہر ایک کے لیے اچھائی کرنے کی کوشش کرتا ہے، کسی کے لیے بھی اپنے دل میں برائی، کینہ، بغض وغیرہ پیدا نہیں ہونے دیتا۔ اس کے بعد استقامت اور بہادری، کہ وہ انسان جو جانتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی ہر چیز کا خالق ہے اور اللہ تعالیٰ ہی کے ہاتھ میں زندگی اور موت ہے، وہ استقامت یعنی ہر چیز پر ڈٹ جانے والا اور بہادر ہو جاتا ہے، کیونکہ اسے اس دنیا میں اللہ تعالیٰ کے سوا کسی بھی دوسری ذات کا ڈر اور خوف اور خطرہ نہیں رہتا۔ وہ جانتا ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ نہیں چاہیں گے تو اس کی زندگی ختم نہیں ہو سکتی، اور اگر اللہ تعالیٰ چاہیں تو وہ کسی بھی صورت میں زندہ نہیں رہ سکتا۔ تو لہٰذا وہ انسانوں سے ڈرنے کی بجائے صرف اللہ تعالیٰ کی ذات سے ڈرتا ہے اور اللہ تعالیٰ سے مدد مانگتا ہے، اور اسی عقیدے کی وجہ سے اس کے دل میں، اس کے جذبات میں بہادری اور استقامت پیدا ہو جاتی ہے کہ وہ دنیا میں سوائے اللہ کے پھر کسی بھی دوسرے کے سامنے نہ تو جھکتا ہے، نہ کسی کا محتاج ہوتا ہے، اور نہ ہی کسی سے ڈرتا ہے۔ اسی بات کو اللہ تعالیٰ نے مومنین کے لیے قرآن پاک میں بیان کیا، لا خوف علیہم ولا ہم یحزنون، کہ ان لوگوں پر جو اللہ تعالیٰ پر یقین رکھتے ہوئے بہادری کی تصویر بن جاتے ہیں، انہیں نہ تو کوئی غم ہوگا اور نہ ہی انہیں کسی قسم کا کوئی خوف ہوگا۔ رجائیت اور اطمینان قلب، یعنی وہ انسان جو عقیدہ توحید پر مکمل یقین رکھتا ہے، وہ نہ تو کبھی مایوس ہوتا ہے اور نہ ہی اس کے دل کا سکون کبھی جاتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ سکون جو ہے وہ تطمئن القلوب الا بذکر اللہ، کہ دلوں کا سکون جو ہے وہ صرف اللہ کے ذکر میں ہے۔ تو لہٰذا جب ایک انسان اللہ تعالیٰ کی توحید پر ایمان رکھتے ہوئے، اللہ تعالیٰ کے احکامات کو پورا کرتے ہوئے اپنے تمام زندگی جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے احکامات کے مطابق گزارتا ہے، تو اس کے دل میں، اس کے قلب میں سکون پیدا ہو جاتا ہے، اور اس کی جتنی بھی امیدیں ہوتی ہیں اس دنیا میں، جتنے بھی وہ نیک کام کرنا چاہتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے کبھی بھی مایوس نہیں کرتے، اور نہ ہی وہ خود اللہ تعالیٰ کی ذات سے کبھی مایوس ہوتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں کہتے ہیں
لا ییأس من روح اللہ الا القوم الکافرون، کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے مایوس نہیں ہوتے مگر وہ لوگ جو کہ کافر ہیں، جو اللہ تعالیٰ کی ذات کا انکار کرتے ہیں، جو اللہ تعالیٰ کے احکامات پر عمل نہیں کرتے، وہ اپنی زندگی میں کسی چیز کے نہ ہونے پر مایوس ہو جاتے ہیں۔ لیکن وہ انسان جو عقیدہ توحید پر ایمان رکھتا ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات پر کامل ایمان رکھتا ہے، وہ اس زندگی میں نہ تو مایوس ہوتا ہے اور نہ ہی اس کے دل کو بے سکونی ہوتی ہے۔ اس کے بعد پرہیزگاری۔ اب وہ انسان جو عقیدہ توحید پر ایمان رکھتا ہے وہ جانتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کی شرک سے بھی زیادہ قریب ہے۔ جو وہ اپنے دل میں کرتا ہے، جو وہ اپنے دماغ میں سوچتا ہے، جو لوگوں سے چھپ کر گناہ کرتا ہے یا جو لوگوں کے سامنے کرتا ہے، وہ جانتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے تمام اعمال سے جو ہیں وہ باخبر ہیں۔ لہٰذا وہ اللہ تعالیٰ کا ڈر اپنے دل میں رکھتے ہوئے جو ہے وہ بری باتوں سے بچنے کی کوشش کرتا ہے، گناہ سے بچنے کی کوشش کرتا ہے، اور اس طرح اس کا شمار پرہیزگار و متقین میں ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ لہٰذا اللہ تعالیٰ انہی کے بارے میں قرآن پاک میں ارشاد فرماتے ہیں، الذین آمنوا وعملوا الصالحات، کہ وہ لوگ جنہوں نے جو ایمان لے کر آئے اور جنہوں نے نیک عمل کیے، جنات تجری من تحتہا الانہار، اللہ تعالیٰ نے ان کو جنت کے باغات عطا کریں گے جس کے نیچے سے نہریں بہتی ہوں گی، وہم فیہا خالدون، اور وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ تو وہی لوگ جو عقیدہ توحید پر ایمان رکھتے ہیں، ان کے دل پر یہ اثر ہوتا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی موجودگی کا احساس کرتے ہوئے نیکی کی طرف جاتے ہیں اور برے کاموں سے باز رہتے ہیں۔ تو آج کا یہ ہمارا ٹاپک ہے، ایک عقیدہ توحید کا انسانی زندگی پر کیا اثرات ہوتے ہیں، یہ یہیں پر کمپلیٹ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے توحید پر ایمان رکھنے سے انسان کے کردار میں، انسان کی زندگی میں کس طرح سے واضح تبدیلیاں آ جاتی ہیں۔ اگر آپ لوگ اس کی میئرمنٹ کرنا چاہتے ہیں تو خود جو ہے وہ عقیدہ توحید پر ایمان رکھتے ہوئے ہر معاملات میں اللہ تعالیٰ کی ذات پر ایمان رکھتے ہوئے اس کو ڈیل کرنے کی کوشش کریں۔ یقیناً آپ کو زندگی کے ہر معاملے میں جو ہے وہ قلبی سکون کے ساتھ فیصلہ کن جو ایک حالات ہوتے ہیں وہ آپ کے سامنے ضرور پیش ہوں گے۔ تو اسی کے ساتھ ہمارا آج کا لیکچر ختم ہوتا ہے۔ اگر پڑھنے میں پڑھانے میں کوئی غلطی ہوئی ہے تو اللہ تعالیٰ ہمیں انہیں معاف فرمائے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ خدا حافظ۔ ویڈیو پسند آئی تو لائک کریں، اپنی رائے کمنٹ کریں۔ ایسے ہی مزید ویڈیوز کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کریں اور بیل کا آئیکن دبائیں تاکہ آپ کو ہر ویڈیو کا نوٹیفیکیشن ملتا رہے۔